بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے۔ آپ نے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چاچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانیں بچانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسم مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے، آپ کے ناک اور کان کاٹ ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بڑھتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چاچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کہ جدائی پر صبر و چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا بداوا مہیا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بعض کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ غموں کے آنسو کی ایسی جڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چاچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے چاچا شہید چاچا کے جسم مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا کام ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت و حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7واں آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھے گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جکت منی بہت ہی مقبول ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے دریا بہہ نکلے، لیکن بار بار
حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے ہی چلیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں سے کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا۔ آپ جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایت ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ یوں کہ توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، اب جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔